ناظرین، ایک کتاب میں میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک شخص اس نے ایک یورپین غیر مسلم اسٹوڈنٹ کو اسلام کی دعوت دی. تو اس اسٹوڈنٹ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم مسلمان دن میں وضو کرتے ہو، اس کی کیا لاجک ہے اور اس کے کیا سائنسی فوائد ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں وضو کے سائنسی فوائد نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں اسے ایک دوسرے شخص کے پاس لے گیا اور اس نے اس اسٹوڈنٹ کو وضو کے تمام وہ سائنسی فوائد بتائے. لیکن گردن کی بیک پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کا سائنسی فائدہ وہ شخص بھی نہیں جانتا تھا، لہٰذا وہ اسٹوڈنٹ چلا گیا. پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ اسٹوڈنٹ دوبارہ اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی گردن کے بیک پر دن میں پانی کے کچھ قطرے اگر لگا لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابیوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور یوں اس شخص کو، اس اسٹوڈنٹ کو وضو کے سائنسی فوائد پتہ چلے اور وہ مسلمان ہو گیا. ناظرین، وضو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نماز کے لیے ضروری ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت اور پاکیزگی حاصل کریں، اور وہ طہارت اور پاکیزگی کا عمل وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ٹھیک طریقے سے وضو کرنا نہیں جانتے، اور کچھ لوگ جلد بازی میں وہ ٹھیک طریقے سے وضو نہیں کرتے، جبکہ نماز کے درست کرنے کے لیے وضو کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے. تو ناظرین، وضو اگر آپ ٹھیک طریقے سے کریں تو اس سے جہاں آپ کی نماز ٹھیک ہوگی وہیں آپ کو صحت و صفائی کے حوالے سے بہت سے فوائد ملیں گے. جی ہاں، ہم وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. اب آئیے ہاتھ کو دیکھیے کہ دن بھر ہمارا یہ ہاتھ مختلف چیزوں پہ لگتا ہے، ہمارے ہاتھ پہ جراثیم آتے ہیں. تو دن میں جب ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ جراثیم سے ہماری حفاظت رہے گی. وضو میں ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا منہ اور ہماری ناک دونوں وہ اچھی طرح وہ صاف ہو جائیں گے. اور ناک میں پانی چڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دائمی نزلے سے اور ناک کی بیماریوں سے وہ ہماری حفاظت رہے گی. پھر اسی طرح ماہرین ماحولیات یہ کہتے ہیں کہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دن میں بار بار منہ دھوتا رہے، اور دن میں بار بار منہ کا دھونا، چہرے کا دھونا یہ وضو کے ذریعے بآسانی ممکن ہے. تو یوں چہرے کے دھونے کے ذریعے ہم چہرے کی الرجی سے بھی بچ سکتے ہیں. اسی طرح اگلا اسٹیپ کہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. تو ہماری جو کونی ہے اس میں 3 رگیں ہیں جو کہ دل، دماغ اور جگر سے ملتی ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو عموماً ہمارا ڈھکا رہتا ہے، چھپا رہتا ہے. تو یہاں اگر ہوا نہ لگے، پانی نہ لگے تو کئی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے. لیکن وضو جب ہم کرتے ہیں تو اس حصے کو پانی پہنچتا ہے جس سے ہم بیماریوں سے بھی بچتے ہیں اور ہمارے دل، دماغ اور جگر کو بھی تقویت ملتی ہے. اور پھر جب ہم مسح کرتے ہیں اور گردن کی بیک سائڈ کا مسح کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تو آپ سن ہی چکے ہیں. اور پھر آخری چیز آتی ہے پاؤں. تو ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی انفیکشن ہو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پاؤں کی انگلیوں سے ہوتا ہے. تو جب ہم پاؤں دھوئیں گے دن میں کئی مرتبہ وضو کے ذریعے تو یوں ہم مختلف بیماریوں سے بچتے رہیں گے. اس کے علاوہ وضو کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. ڈپریشن اور اس جیسے دیگر امراض سے بھی وضو ہمیں وہ بچاتا ہے. اور یہ سائنس ہمیں کہتی ہے کہ جو شخص وہ دن میں وہ اپنے چہرے کو دھوئے اور اپنے دیگر وہ باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کو دھوئے تو اس کے ڈپریشن میں وہ کمی رہتی ہے، اور اس طرح وہ بندہ پاگل پن سے بھی محفوظ رہتا ہے. تو ناظرین، یہ وضو کے فوائد ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات یاد رکھیے کہ وضو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی لیے ہم وضو کرتے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے. اور آج کی ویڈیو کی ایک آخری بات، امام غزالی کہتے ہیں کہ ہم وضو جب کرتے ہیں تو ہم اپنے ان باڈی پارٹس کو تو صاف کر لیتے ہیں اور پاک کر لیتے ہیں جن پر لوگوں کی نظر پڑنی ہے، لیکن ہماری باڈی کا وہ حصہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے وہ بھی ہمیں صاف کرنا چاہیے، یعنی اپنا باطن اور اپنا دل. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنا باطن اور اپنا دل پاک کرنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اچھے اخلاق اپنانے چاہیے.